جنوب مشرقی بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں موسمی بارشیں شروع ہو چکی ہیں، جہاں 7 لاکھ روہنگیا تنگ جگہ پر گندگی کے بیچ رہنے پر مجبور ہیں۔ اب طوفانی موسم روہنگیا کے لیے ایک اور چیلنج لایا ہے۔ موسم کی پہلی بارشوں اور تیز ہواؤں نے رقیہ بیگم کے گھر کو شدید نقصان پہنچایا۔ پلاسٹک شیٹ اڑ گئی اور میں نے دوسرے گھر میں پناہ لی۔ اتنی کم بارش میں اگر اپنے گھر میں نہیں رہ سکی تو جب تیز بارش ہوگی تب کیا ہوگا؟ ہوائیں تو صرف پہلا مسئلہ ہے۔ جون میں مانسون کی بارشیں ہوں گی تو کیمپوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ شدید بارشوں سے ڈھلوانوں پر مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ الگ ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے زمین مضبوط کر رہے ہیں، لیکن بہت سے پناہ گزین مٹی کے چھوٹے بڑے تودے گرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امدادی گروپوں کے مطابق تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو موسم کی شدت سے خطرہ ہے۔ جب ہم میانمار سے آئے تھے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں زمین ہموار ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں صرف پناہ کی ضرورت تھی۔ اب برسات کے اس موسم میں ہم یہاں ریت کے تھیلے رکھ رہے ہیں لیکن وہ گر رہے ہیں۔ امدادی کارکن پناہ گزینوں کو اپنی جھونپڑیاں مضبوط بنانے کے لیے اضافی بانس اور پلاسٹک کی شیٹس دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی رضاکار پناہ گزینوں کو محفوظ پناہ گاہیں تعمیر کرنا بھی سکھا رہے ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح انہیں سر چھپانے کے لیے بہتر جگہ دینا ہے۔ ہم میٹیریل کی مقدار میں اب اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں ہونے والی بارشوں اور آندھیوں کے دوران دیکھا کہ جن خاندانوں نے ہماری مدد حاصل کی تھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن بانس اور تمبو بڑے طوفانوں سے بچنے کے لیے کافی نہیں۔ حقیقی حل یہ ہے کہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ کیمپوں کی مغربی جانب زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں لایا جا سکے۔ یہاں پر 2250 کارکن کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سے امدادی مشن کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا بنیادی مقصد لوگوں کو پانی میں ڈوبنے اور لینڈ سلائڈنگ سے بچانا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ مانسون سے پہلے لوگوں کو یہاں لانا ہے۔ لیکن اس جگہ 20,000 سے بھی کم لوگ رہ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کا سامنا کرنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کے پاس سوائے آنے والی طوفانوں کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جیسن پتنکن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔